السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گل پلازہ میں کس طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے۔ کئی کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں اس بارے میں، نہ میری ہمت ہو رہی ہے، لیکن بولنا پڑے گا۔ آج نہیں بولا تو کبھی نہیں بول سکیں گے۔ اب کراچی والوں کو چاہیے ان کے جو بھی گورنمنٹ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس جو بھی ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں وہ ان ٹیکسوں کو روک لیں، ان کی ٹیکسوں کی ادائیگی نہ کریں، اور جب تک یہ شرطیں نہیں مان لیتے تب تک کراچی والے گھروں میں نہ بیٹھیں اور سڑکوں پہ نکلیں۔ اگر آج ہم نے نہ بولا تو کل ہمارے گھروں میں بھی یہی ماتم کی چادریں بچھی ہوئی ہوں گی۔ کسی کے بچے ٹرکوں کے نیچے آ کے شہید ہو جائیں گے، کسی کی گھر کی خواتین شاپنگ پہ اسی طرح جائیں گی اور وہ جل کے راکھ ہو جائیں گی، کسی کے چھوٹے معصوم بچے گٹروں میں جائیں گے اور کبھی ان کے ماں باپ کے پاس لوٹ کے ان کے گلے نہیں لگ پائیں گے۔ کراچی کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، کراچی لاوارث ہے۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ اگر آپ کراچی کو نہیں سنبھال سکتے، خدا رہا آپ کراچی کو چین کو بیچ دو۔ اب ہم تھک چکے ہیں، اب اور ہمارے میں مزید ہمت نہیں بچی۔ اب ہم اپنے بچوں کو اور مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ چین کو بیچ دو، ہم چین کو ٹیکس دیں گے، وہ ہمیں ریٹرن میں سڑکیں بنا کے دے گا، ہمارا تحفظ فراہم کرے گا۔ بس یہی کہنا ہے۔ کراچی کی عوام کی قاتل پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی اور وفاق سب کے سب شامل ہیں، سب کے سب تھالی کے بیگن ہیں، کبھی یہاں لڑکتے ہیں کبھی وہاں لڑکتے ہیں، لیکن کراچی کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کراچی یتیم ہے، کراچی کا کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ کراچی جل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اگر سڑک بنانی ہوتی ہے 4-4 5-5 سال اس سڑک کو بند کر دیا جاتا ہے ان روڈوں کو بنانے کے چکروں میں، لیکن اس کا فائدہ کراچی والوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ کراچی میں صرف 2 ہاسپٹل ہیں جس کی اوپر پورا اتنا برڈن ڈالا ہوا ہے، پورے سندھ کا برڈن ڈالا ہوا ہے، جبکہ وہ کراچی کی عوام کے لیے، لیکن کراچی کی عوام کو وہاں کوئی سہولت نہیں ملتی۔ سول اور جناح ہاسپٹل، وہاں کراچی کے لوگ چلے جائیں تو وہ لوگ جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان کے پاس نہ جگہ خالی ہوتی ہے، نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہو بھی تو وہ کیسے دیکھیں، 50 مریضوں کو کیسے دیکھیں۔ پلیز ہماری ریکویسٹ ہے، کراچی والوں کی ریکویسٹ ہے، آپ ہمیں نا چین کو بھیج دو، چین کے حوالے کر دو۔ اگر کراچی کا صرف آپ ٹیکس وصول کرنے کے لیے آپ نے کراچی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو خدا کے لیے آپ کراچی کو چین کو بھیج دو۔ کم از کم چین ہمارا خیال تو رکھ لے گا، ہمارے بچوں کو گٹروں میں گرنے تو نہیں دے گا، ہمارے بچوں کو ٹینکر کے نیچے آنے تو نہیں دے گا، یا ٹینکر مافیا سرگرم، کیونکہ جب تک بھٹو زندہ ہے کراچی والا مرتے رہیں گے، کراچی مردہ گھروں میں تبدیل ہوتا رہے گا۔ ایک دن آئے گا کہ پورا کراچی کے جو میمن برادری ہے، اردو اسپیکنگ ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہی ان کی چال ہے، جس چال میں یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم تو شاید آئے تھے بھارت سے، انڈیا سے، ہمیں تو قائد اعظم نے کہا کہ چلو تو چل پڑے ان کے ساتھ، قائد اعظم چلے گئے۔ اس کے بعد کراچی والوں کا کوئی، کراچی دارالحکومت تھا اس کو چینج کر کے کراچی کو کچرے کے ڈبے کے مانند کر دیا گیا۔ نہ یہاں صفائی کا نظام درست ہے، نہ یہاں سڑکیں بنی ہوئی ہے، یہاں نہ پانی ہے، پانی بھی کراچی والوں کو بیچا جاتا ہے، کئی کے ہزاروں روپے لے کر بھی کراچی کو پانی نہیں دیا جاتا، نہ گیس کی سپلائی صحیح آتی ہے، نہ بجلی صحیح آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنا سولر سسٹم لگوائیں۔ یہ ہے کراچی کے حالات۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس
پے کرتا ہے وفاق کو، تو کم از کم وفاق کی بھی ذمہ داری ہے. اگر سندھ گورنمنٹ نہیں سنبھال سکتی کراچی کو تو وفاق کو اپنا انڈر لینا چاہیے کراچی کو. لیکن کراچی کا کوئی نہیں ہے. کراچی مردہ گھر میں تبدیل ہو رہا ہے. مریم نواز شادی میں مصروف ہے. بھٹو تو ابھی تک زندہ ہے. بھٹو شاید جس دن بھٹو جائیں گے اس دن شاید کراچی والے زندہ بچ پائیں، ورنہ جب تک بھٹو زندہ ہے کراچی مردہ ہے. جب تک بھٹو زندہ ہے کراچی مردہ ہے. اور کراچی کی عوام کو بھی چاہیے اب سڑکوں پہ آئے، ورنہ آپ کے گھر میں بھی ایسے ہی ماتم کی چادریں بچھیں گی. کسی کے بچے ٹرک کے نیچے آ کے شہید ہو جائیں گے، کسی کے بچیاں شادی کا سامان لینے جائیں گی اور ایسے ہی شاپنگ پلازا میں جل کے راکھ ہو جائیں گی. کسی کے چھوٹے معصوم بچے گٹروں میں شہید ہو جائیں گے. پلیز سڑکوں پہ نکلے. جب تک یہ کراچی کو انصاف نہیں دیتے یا کراچی کو الگ صوبہ نہیں بناتے تب تک کراچی والے گھر میں سکون سے نہیں بیٹھے. پلیز میری عوام سے ریکویسٹ ہے، آج اگر آپ نہیں نکلے تو آپ کا حق کب آپ تک نہیں پہنچے گا. اب کراچی والوں کو جاگنا پڑے گا. کراچی والوں جاگو جاگو. اگر آج نہ جائے گا تو کال کی نہیں بچے. پا میمن یوں میمن پا انگریزوں کے ہرائن ہے وائیوں اڈا ہتھیار بھی جینے نہ آئے بابا، لڑی نہ آئے بابا، تو وے اڈا بھی لڑنو کھپنو. یہ گل پلازا میں جتنی بھی دکانیں ہیں یہ ساری میمن برادری کی اردو اسپیکنگ والوں کی ہے. پلیز خدارا اپنا حق وصول کریں. جس طرح مشرف نے کہا تھا نا انڈیا کو، اگر انڈیا ایک تھپڑ مارے گا تو پاکستانی ایک مکہ ماریں گے، تو وہ مکہ بنے. آپ وہ مکہ بنے. اگر سندھ گورنمنٹ آپ کو آپ کا حق نہیں دیتی، آپ مکہ بنے. اب سڑکوں پہ نکلیں. باقی اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنوں پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.